ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. دعائے افتتاح کی وضاحت اور اس کے بعض جملوں کی شرح سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحوم ظفر عباس، مرحوم مولوی محمد اصغر صاحب، مولوی محمد اصغر مرحوم علی بخش صاحب اور کنیز فاطمہ فدا حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. دعائے افتتاح کا جو فقرہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ پہلے ان کے اوپر درود و سلام کی دعا اور درخواست کی گئی اور اس کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے. اللہم اعزہ وعزز بہ. دعا افتتاح کا جملہ یہ ہے کہ پروردگار تو ان کو صاحب عزت بنا اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی باعزت بنا دے. وانصرہ وانتصر بہ. خود ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے سے ہمارا انتقام بھی لے لے. وانصرہ نصرا عزیزا. اور انہیں زبردست قسم کی نصرت عطا فرما. وفتح لہ فتحا یسیرا. اور ان کے لیے فتح و ظفر کو انتہائی آسان بنا دے.
وَاجْعَلْ لَهُ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنے پاس سے ان کو اقتدار عطا فرما جس کا تو امدادگر ہے۔ اس کے بعد جملہ ارشاد ہوتا ہے اللہم اظہر بہی دینک و سنت نبیک، پروردگارہ امام زمانہ کے ذریعے سے اپنے دین کو اور اپنے نبی کی سنت کو غالب بنا دے، حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق، تاکہ حق کی کوئی بات مخلوق کے خوف سے مخفی نہ رہ جائے۔ لہذا اس دعا میں جو ہم امام کے سلسلے میں خدا سے حاجت طلب کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ واقعاً ہماری زندگی کے لیے انتہائی کارساز ہے اور انتہائی فکر انگیز ہے۔ جس طریقے سے اسلام کے تمام عقائد ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، اسی طریقے سے امامت کے اجزاء میں سے ہمارے آخری امام کی امامت ہے، اور اس امامت کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اس امامت کی خصوصیات کیا ہیں؟ یعنی جتنے امام اب تک آئے انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی سہولت کے مطابق دنیا میں پائی جانے والی سہولتوں کے اعتبار سے تبلیغ کی، دین کی حفاظت کی، احکام اسلامی کو پہنچایا، لیکن اب جو آنے والا آئے گا اس کے لیے خداوند عالم ایک ایسا انتظام فرمائے گا جو اس سے پہلے انتظام نہیں کیا تھا۔ مثلا عدل و انصاف کا قائم کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری تھی، ہر امام کی ذمہ داری تھی کہ وہ کائنات میں عدل و انصاف کو برقرار کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے میزان اور کتاب کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف کی فضا قائم کر سکیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ خدا کیا کہتا ہے قرآن کریم میں؟ زندہ کتاب جو قیامت تک ہماری ہدایت اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، جس کے بعد کتاب کیا، سورہ کیا، ایک آیت بھی نازل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ آخری کتاب، مکمل کتاب، نہ کسی قسم کی اس میں کوئی کمی ہونے والی ہے نہ اضافہ ہونے والا ہے۔ اس میں خداوند عالم نے انبیاء و مرسلین کی بعثت کا مقصد ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ خدا خود فرما رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات یعنی واضح نشانیوں اور واضح معجزات کے ساتھ، کتاب اور میزان کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کی اتنی تربیت کریں، لوگوں کو اتنا اونچا بنا دیں کہ لوگ خود عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ خود معاشرے میں عدل و انصاف قائم کریں۔ یقیناً رسول کا کام ہی عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے، لیکن رسول اس وقت تک عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ خود معاشرے اور سماج میں موجود ہیں۔
لیکن اگر وہ چلے جائیں گے تو پھر یہ عدل و انصاف کس کے ذریعے سے قائم ہوگا؟ یہ عدالت الہیہ کے تقاضے کس اعتبار سے پورے ہوں گے؟ نہیں، معاشرے کو اتنا اونچا بنا دیا جائے، اتنا تعلیم یافتہ بنا دیا جائے کہ رسول رہیں یا نہ رہیں، خود معاشرہ عدل و انصاف کا ضامن بن جائے، سماج میں عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ خدا خود کہتا ہے کہ ہم نے اسی لیے بھیجا ہے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہے کائنات میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، معاشرے میں، سوسائٹی میں عدالت کے نظام کو قائم کرنا۔ 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، ان میں 5 بڑے رسول جنہیں صاحب شریعت اور صاحب قانون رسول کہا جاتا ہے، اور ان 5 بڑے رسولوں میں سے سب سے بڑے پیغمبر ہمارے نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی 1,24,000 انبیاء کی آمد ایک عادل حکومت کے قیام کے لیے، 313 رسولوں کی آمد ایک عادل حکومت کے قیام کے لیے، 12 اماموں کی آمد عادل حکومت کے قیام کے لیے، 5 شریعتوں کا نافذ ہونا ایک عادل حکومت کے قیام کے لیے، 4 آسمانی کتابیں اور سینکڑوں صحیفے نازل ہونے کا مقصد سماج کو عدل الہی سے آشنا کرنا۔ جناب آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے نبوت و خلافت و جانشینی الہی کا، وہ سلسلہ آج بھی برقرار ہے۔ ہمیں جناب آدم کا زمانہ نہیں ملا، ہمیں جناب نوح کا زمانہ نہیں ملا، ہمیں جناب ابراہیم کا زمانہ نہیں ملا، ہمیں جناب موسیٰ و عیسیٰ کا زمانہ نہیں ملا۔ پیغمبر اسلام کی امت ہونے کے باوجود ہم سرکار رسالت مآب کی زیارت سے محروم ہیں۔ ہمیں ان کا زمانہ نہیں ملا، لیکن ان کی شریعت ملی ہے، ان کا لایا ہوا قانون آج ہمارے لیے باعث افتخار ہے، ان کی بتائی ہوئی شریعت آج ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ ہم اس کے اوپر عمل کر کے اپنی نجات کی امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو بخش دے گا اور ہمیں اپنی عاقبت کے ساتھ ان کے ساتھ مشہور کرے گا۔ یقیناً یہ ہمارے عقائد ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت و انصاف کو قائم کرنے کا جو الہی نظام نبیوں کے ذریعے سے شروع ہوا تھا، آیا کائنات میں کوئی عدل و انصاف والی حکومت ایسی قائم ہوئی ہے کہ جس میں واقعاً عدل و انصاف قائم ہوا ہو؟ آج کی بھی عدالتیں، آج کا کورٹ، چاہے وہ سپریم ہو یا ہائی ہو، چھوٹی چھوٹی بینچ ہو یا مجسٹریٹ کی آفس، وہاں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی حکم لگایا جاتا ہے، وہاں گواہیوں کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ گواہی سچی بھی ہو سکتی ہے، یہ گواہی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسی گواہی ہوگی ویسا فیصلہ ہوگا، جیسے ثبوت ہوں گے ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ اگر ثبوت فراہم ہے، گواہی آمادہ ہے، تو فیصلہ بھی اس کے حق میں دیا جائے گا۔ لیکن اگر گواہی آمادہ نہیں ہے، گواہی جو ہے وہ ٹوٹ جانے والی چیز ہے یا گواہ توڑ لیے جانے والے افراد ہیں، تو یقیناً جیسا کہ فیصلہ چاہیے ویسا نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نگاہوں سے نہا ہوتی ہیں، دکھائی کچھ دیتا ہے، ہوتا کچھ ہے۔ عزیزو، ایسے موقع پر بھی ظاہر کے اوپر عمل کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ظاہر پر عمل کر کے فیصلہ ہوتا ہے
تو کیسے فیصلے میں ایک خرابی آتی ہے، اور چونکہ ہم ظاہر کے اوپر مامور کیے گئے ہیں، لہذا جب تک اس کے سامنے دوسری گواہی نہ آ جائے اسی ظاہر کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم مکلف ہیں۔ جو بھی گواہی ہمارے سامنے آئے، اگر مجرم خود اقرار کرتا ہے تو اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، اگر مجرم انکار کرتا ہے تو اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، گواہ عادل ہے تو اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، تمام ثبوت موجود ہیں تو اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ میں اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک واقعے کا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی بظاہر جو حالات دکھائی دیتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، یعنی بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے، صحیح اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور دکھائی کچھ اور دیتا ہے۔ ایک شخص اپنے گھر میں دمبا ذبح کر رہا تھا، اس کو پیشاب لگ گیا۔ پرانے زمانے میں گھروں میں بیت الخلا وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ اس نے کیا کیا، ہاتھ میں چھری لیے ہوئے باہر نکلا، ایک کھنڈر میں چلا گیا پیشاب کرنے کے لیے۔ کھنڈر میں پہنچا تو دیکھا ایک آدمی ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ اپنے گھر میں دمبا ذبح کر رہا تھا، بکرا ذبح کر رہا تھا، ہاتھ میں چھری ہے، چھری میں خون لگا ہے، اچانک پیشاب لگا، کھنڈر میں آتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، وہاں دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ لوگوں نے جب اس کو اس عالم میں دیکھا تو پکڑ لیا، اس سے پوچھا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ انکار کرتا، کہتا ہے ہاں ہم نے قتل کیا ہے۔ حکومت، قضاوت اور فیصلوں کی بنیاد کے اوپر مسجد میں فیصلہ بھی ہو گیا کہ لے جاؤ اسے قتل کر دو، اس لیے کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ قتل کا بدلہ قتل، قتل کا فیصلہ صادر ہو گیا، لیکن اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا اس بیچارے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ قاتل یہ نہیں ہے، قاتل میں ہوں۔ اب قتل ایک ہوا ہے، مدعی قتل دو آدمی ہیں۔ اس سے پوچھا گیا تم نے قتل کیا ہے؟ پہلے اس نے کہہ دیا ہم نے قتل کیا ہے۔ دوسرا آدمی خود سے آیا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ قاتل نہیں ہے، میں قاتل ہوں۔ اب اس سے پھر پوچھا گیا کہ بھائی یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں قاتل ہوں، دو میں سے ایک ہی قاتل ہو سکتا ہے، آخر تم دونوں کیسے اقرار کر رہے ہو؟ کہا میرے اقرار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میری سچویشن ایسی تھی کہ میں لاکھ کہتا کہ میں نے قتل نہیں کیا، دنیا میں کوئی آدمی مانتا نہیں، اس لیے کہ سامنے ذبح کیا ہوا آدمی پڑا ہے، میرے ہاتھ میں چھری ہے اور اس چھری میں خون لگا ہوا ہے۔ میں کتنا بھی کہتا کہ میں بے قصور ہوں، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، میں نے اسے قتل نہیں کیا ہے، چونکہ حالات ایسے تھے، ثبوت ایسے تھے، لہذا مجھے کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ بعد میں ہمیں گرفتار کریں اور قتل کریں، ہم پہلے ہی مان لیتے ہیں کہ بھئی اب اس سے چھٹکارا تو نہیں ہے، یہ آفت آئی ہے، اس کو بہرحال جھیلنا پڑے گا، میں نے اقرار کر لیا کہ میں نے قتل کیا۔ فیصلہ آتا ہے امام حسن علیہ السلام کے پاس کہ بتائیے اب کیا کیا جائے؟ کہا دونوں کو چھوڑ دو، دونوں کو چھوڑ دو، جس کے ہاتھ میں چھری تھی اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے قتل ہی نہیں کیا۔ اگر اس نے قتل کیا ہوتا تو اسے سزا ملتی، اس نے قتل ہی نہیں کیا، اور جس نے قتل کیا ہے اس کو اس لیے چھوڑ دو کہ اس نے کسی خطا کی بنیاد پر، کسی انتقام کی بنیاد پر یہ قتل کیا ہے، اور صرف قتل نہیں کیا ہے بلکہ ایک بے قصور کی جان بھی بچائی ہے۔ چونکہ ایک بے قصور کی جان بچائی ہے، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی کی جان بچاتا ہے
تو گویا اس نے پوری کائنات انسانیت اور کائنات بشریت کی جان بچائی ہے، لہذا اس صلے میں اسے چھوڑ دیا جائے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم نے حق فیصلہ کیا۔ اس لیے کہ اسلام کا حکم یہی ہے کہ اگر کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اگر ایک آدمی کو بچا لیا تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ قتل کا پس منظر کیا تھا، یہ گواہوں کے ذریعے سے، یہ حالات کے ذریعے سے طے ہوا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام نے دونوں کو رہا کر دیا۔ کہاں ثبوت ایک ایسے آدمی کے خلاف پائے جاتے تھے جس کو قتل کے بارے میں خبر بھی نہیں تھی، اور کہاں دونوں قتل سے بری ہو جاتے ہیں اور ان سے قصاص کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ظاہر کے اوپر جب حکم لگتا ہے تو ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں چھری ہو، جس کی چھری میں خون لگا ہوا ہو، اس کو قاتل سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ثبوت سچے نہیں ہوتے، کبھی کبھی یہ ثبوت جھوٹے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی گواہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ خداوند عالم کائنات میں عادل حکومت کا قیام کرنا چاہتا ہے، یہ ثبوتوں والی عادل حکومت کا نہیں، بلکہ ایسی حکومت کا کہ جس میں امام اور حاکم اپنے علم کی بنیاد کے اوپر قضاوت اور فیصلہ کرے۔ اس لیے کہ ثبوت جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، گواہ کاذب بھی ہو سکتے ہیں، اگر گواہوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر گواہیوں کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اپنی معلومات اور اپنے علم امامت کی بنیاد کے اوپر فیصلے کریں گے، اور اس فیصلے کے ذریعے سے لوگوں تک حق پہنچے گا اور باطل نیست و نابود ہوگا۔ ہم ایسی ہی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی جو میں نے دعائے افتتاح کے چند جملوں کو آپ کے سامنے میں ترجمے کے پیش کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ پروردگار تو انہیں صاحب عزت، صاحب عظمت بنا دے اور ان کے ذریعے سے ہماری بھی عزت میں اضافہ فرما، تو ان کی نصرت فرما اور ان کی نصرت کے ذریعے سے ہمارا بھی انتقام لے لے، اس لیے کہ ہم دنیا والوں سے اپنا انتقام نہیں لے سکتے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے وسائل محدود ہیں، ہمارے پاس افراد کی کمی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دعا کے وہ فقرے بھی پیش کیے جائیں گے جس میں خداوند عالم سے موجودہ حالات کی شکایت کی گئی ہے۔ اللہم انا نشکو فقد نبی کا، پروردگار ہم تیرے نبی کے اٹھ جانے کی شکایت کرتے ہیں، وغیبت ولی کا، اور تیرے ولی یعنی امام زمانہ کی غیبت کی آپ سے شکایت کرتے ہیں، یعنی نبی کے نہ ہونے اور امام کے غیبت میں چلے جانے کی وجہ سے ہم یتیمی کا احساس کر رہے ہیں۔ لہذا یہ دعاؤں کے فقرے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ دعا ہر رات پڑھی جاتی ہے، دعا افتتاح ہر رات دہرائی جاتی ہے، زبان کے اوپر اس کا جاری کرنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص دعا افتتاح کو لے کے بیٹھے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس دعا میں خدا کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں اور خدا سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ دعا میں جان اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان سمجھ کے دعا مانگتا ہے۔ میں ایک جملے سے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ دعا پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جو لکھا ہے پڑھ دیا، کاغذ کے اوپر جو لکھا تھا، اب کیا لکھا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم، پڑھنا آتا ہے سمجھنا نہیں آتا، تو دعا کا پڑھنا الگ ہے، دعا مانگنا الگ ہے۔ دعا سمجھ کے مانگی جاتی ہے،
اور دعا بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے، لہذا جو لوگ دعا پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اس کے جملوں سے واقف ہیں، نہ جملوں کی نشست و برخاست سے باخبر ہیں، اور نہ دعا میں پائے جانے والے معارف سے آشنا ہیں۔ لیکن اگر ہم سمجھ بوجھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم کس مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کس کی درگاہ میں دست بدعا ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں اس کو پہچانتے ہوں۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا خدا تو یہ کہتا ہے کہ تم ہم سے مانگو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، اور ہم نے کتنی دعائیں مانگی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا خدا ہم لوگوں کی طرح وعدہ خلافی کرتا ہے کہ پہلے وعدہ کرتا ہے اور بعد میں وعدہ بھول جاتا ہے؟ جیسے آج کل کے سیاسی افراد کہ جب انہیں ووٹ لینا ہوتے ہیں تو نہ جانے کتنے وعدے کرتے ہیں، ہم یہ سڑک بنا دیں گے، ہم وہ نالی صحیح کرا دیں گے، یہاں ٹینک بنا دیں گے، وہاں راستہ صحیح کرا دیں گے، یہاں آسمان بنا دیں گے، وہاں زمین بنا دیں گے، نہ جانے کتنے وعدے، لیکن جیسے ہی وہ جیت جاتے ہیں ویسے ہی بھول جاتے ہیں۔ نہیں، کہا خدا نے اپنا وعدہ بھلایا نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تمہیں مانگنا نہیں آتا ہے۔ اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن تمہیں مانگنا نہیں آتا ہے۔ تم اگر خدا سے مانگو تو وہ دینے کے لیے تیار ہے، تم اگر خدا سے تقاضا کرو تو وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندوں سے بھی مانگی جاتی ہیں تو وہ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ خدا تو خدا ہے، پروردگار تو پروردگار ہے۔ عزیزو، حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو کنجوسی نہ کرو مانگنے میں، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس لیے کہ سوالات کو خدا رد نہیں کرتا ہے، بندے رد نہیں کرتے ہیں، تو خدا کیا رد کرے گا؟ ہاں، ہم نے دنیا میں ایک بہت ہی چھوٹے سوال کو رد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بہت ہی چھوٹے سوال کو رد ہوتے دیکھا ہے۔ کائنات میں نہ اس سے چھوٹا سوال پایا جاتا ہے اور نہ اس کے مقابلے میں اس سے بڑا جواب پایا جاتا ہے۔ کوئی پیسہ مانگتا ہے، یہ بڑا سوال، کوئی کھانا مانگتا ہے، یہ بڑا سوال، کوئی ووٹ مانگتا ہے، یہ بڑا سوال۔ دنیا میں کوئی بھی چیز مانگی جائے یہ بڑا سوال ہے، لیکن اگر کوئی پیاسا پانی مانگتا ہے، اگر کوئی تشنہ-لب ایک چلو پانی کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ بڑا سوال نہیں ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا سوال۔ اس سے چھوٹا سوال آج تک کہیں نہیں ہوا۔ آپ پوری دنیا کی معلومات کی کتاب میں، انسائکلوپیڈیا میں دیکھیں کہ دنیا کا سب سے چھوٹا سوال کیا ہے۔ وہ پانی کہ جسے جانوروں کے اوپر بند نہیں کیا جاتا، وہ پانی پانی میں بھی فرق ہے۔ یہ پانی بہت قیمتی ہو جاتا ہے اگر صحراؤں میں انسان طلب کرتا ہے، لیکن اگر کسی نہر کے کنارے کوئی ایک چلو پانی مانگ رہا ہو، اگر کسی موجیں مارتے ہوئے دریا کے کنارے کسی معصوم بچے کے جاں بلب ہونے کے ساتھ ساتھ چند قطرے پانی کا مطالبہ کر رہا ہو تو یہ سوال بہت چھوٹا ہے۔ عزیزو، کبھی تصور کیجئے گا کربلا کے واقعے کا کہ کربلا اپنی مظلومیت کے اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھتا ہے، بزرگوں کی قربانی اپنی جگہ، علی اکبر کی شہادت اپنی جگہ، قاسم کی پامالی اپنی جگہ، عباس کے شانوں کا قلم ہونا اپنی جگہ،
لیکن جب ایک 6 ماہے بیشیر کی شہادت تاریخ میں ہمیں ملتی ہے تو پوری کائنات متوجہ ہو جاتی ہے کہ چلو جن لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں ان کا کوئی قصور ہوگا، ان کی کوئی غلطی ہوگی، لیکن 6 مہینے کا بچہ کیا قصور کر سکتا؟ ایک 6 مہینے کی جان جو ابھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر کے چلنا بھی نہ سیکھا ہو، اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اور یاد رکھیے یہ سوال بھی چھوٹا سوال بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ یہ سوال وہ کر رہا ہے جس نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ لوگوں نے اس کے دروازے آ کے سوال کیا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے کسی فرد نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا ہے۔ علی اصغر نے بھی سوال نہیں کیا ہے، علی اصغر کی طرف سے حسین نے سوال کیا ہے، بہت چھوٹا سا سوال، بہت حقیر سا سوال، ایک چلو پانی اس بیشیر کو پلا دو، اس لیے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ عزیزو، اگر کافروں کا مجمع ہوتا تو شاید ایسا جواب نہ ملتا جو ہمیں حرملہ سے جواب ملا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں پانی نہیں دینا ہے مت دو، تمہیں علی اصغر کو سیراب نہیں کرنا ہے مت کرو، تمہارے دل سے فرات کا ایک چلو پانی نہیں نکلتا ہے، تم انہیں پانی نہ دو، لیکن پانی مانگنے کے جرم میں تیرے سے شعبہ چلایا جائے، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آج دہشت گردی اور دہشت پسندی کا جو رونا رویا جاتا ہے، عزیزو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھائے ہیں۔ آخر اس بچے کا قصور کیا تھا جس کی ماں نے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس لشکر میں کوئی صاحب اولاد ہو اور میرے علی اصغر کو 2 قطرے پانی مل جائے۔ حسین لاتے ہیں، ابا کا سایہ اس لیے ہے کہ کہیں چمکتی ہوئی دھوپ میں بچہ کملا نہ جائے، بچہ دھوپ سے بے چین نہ ہو جائے۔ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ حسین کیا لا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جنگ سے عاجز آ گئے ہیں اس لیے صلح کرنے کے لیے قرآن مجید لا رہے ہیں۔ اب جو بلندی کے اوپر لائے اور آنے کے بعد اپنے آبا کا سایہ ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک ننھا بچہ ہے جو حسین کی آغوش میں بے جان پڑا ہوا ہے۔ حسین نے لشکر کے سامنے علی اصغر کے چہرے کو کیا، آواز دی، اے لشکر شام، اے لشکر کوفہ، اگر تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو انصاف سے بتاؤ اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، لہٰذا اسے چند قطرے پانی پلا دو۔ عزیزو، حسین نے سوال آپ تو کر لیا، لیکن ایک مرتبہ توجہ ہوئی کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ بچے کو بہانہ بنا کر حسین خود پانی پی لینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جلتی ہوئی ریت کے اوپر علی اصغر کو رکھ دیا، آواز دی تم میں سے کوئی آئے اور اس بچے کو پانی پلا دے۔ عزیزو، جب کوئی آگے نہ بڑھا تو حسین نے آگے بڑھ کے بچے کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرے لال، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کو ان لوگوں کے اوپر ظاہر کر دو۔ ہمک کے علی اصغر نے اپنے آپ کو لشکر کے سامنے کیا، پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی زبان پھیرنا شروع کی، لشکر تاب نہ لا سکا، منہ پھیر کے رونے لگا۔
پسر سعد نے آواز دی این حرملہ، این حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، کلام حسین کو منقطع کر دے۔ حرملہ صفوں کو چیرتا ہوا نکلا، زانو کو زمین پر ٹیکا، چلے کمان میں تیرے سے شعبہ جوڑا، نشانہ لے کر کے تیر کو رہا کیا۔ ساری کائنات کانپ گئی، انسانیت لرز اٹھی۔ ارے تیر چلا جس نے علی اصغر کو ذبح کرتے ہوئے حسین کے بازو کو توڑ دیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اے میرے مالک، میرے بچے کا کیا قصور تھا جو اس بچے پر 3 بھال کا تیر مارا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق الائمة التسقة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں اہل بیت طاہرین کی قربانی کے طفیل ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک، ہماری قلیل اعمال کو قبولیت کا شرف عنایت فرما۔ پروردگارہ، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ مالک، جملہ مومنین و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو افراد بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ پروردگارہ، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ مالک، وارث زہرا ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ مرحوم ظفر عباس مولوی محمد اصغر، مرحوم مولوی محمد اصغر علی بخش صاحب، مرحومہ کنیز فاطمہ فیضہ حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔